السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی برکت اور منزل کے قریب۔ ہماری ایک دور کی عزیزہ جو کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، ایک بار ہمارے گھر آئی۔ آتے ہی انہوں نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ میری بہو نے میری کچھ نافرمانی کی، اور نافرمانی بھی ایسی کی کہ مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے اسے کہا کہ تمہارے ہاتھ پر کالا دانہ نکلے۔ کچھ عرصے بعد میری بہو ہانڈی پکا رہی تھی، گھی کے ڈبے سے تھوڑا سا کٹ لگ گیا۔ اگلے دن وہ کٹ کالا ہو گیا، اور وہ 3 دن میں پھیل کر پورا ہاتھ کالا ہو گیا، اور سخت درد ہونے لگا۔ میں بہو کو لے کر ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے چیک کر کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زخم پھیل جائے گا۔ میں بھی بہت پریشان، اور بہو تو روتے ہوئے چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ایسے کریں، کچھ دوائیں لکھ دیں، ہم نے ہاتھ نہیں کٹوانا۔ انہوں نے دوائی لکھ دی، لیکن کہا کہ اس کا حل کاٹنا ہی ہے۔ گھر آئی، 2-3 دن اور گزرے تو پورا بازو کالا ہو گیا، اور پورے بازو میں تکلیف، اور تکلیف بھی ایسی کہ بہو پوری رات تکلیف کی وجہ سے کراہتی اور سو نہیں سکتی تھی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ بہو نے کہا مر جاؤں گی، بازو نہیں کٹواؤں گی۔ پھر گھر واپس آ گئے، میں بہت پریشان، بیٹا بھی بہت پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اب تو ایک ہی درد رہ گیا ہے۔ اگلی پوری رات میں اٹھی رہی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے استغفار بھی کرتی رہی، کیونکہ میری بہو میرے بھائی کی بیٹی بھی ہے، اور بچپن سے اس کے ساتھ میری محبت بھی تھی، تو پوری رات اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا کے لیے دعا کرتی رہی۔ صبح کے وقت ویسے ہی اس کا بازو دیکھنے کے لیے پکڑا تو اس کے بازو سے کالا خون اور پیپ نکلنا شروع ہو گئی، اور ایک برتن میں نے اس کے بازو کے نیچے رکھ دیا، اور وہ پورا برتن کالے خون اور پیپ سے بھر گیا۔ اس وقت ہم تھوڑا زیادہ پریشان ہوئے، لیکن جب تمام پیپ اور خون گندا نکل گیا تو بہو کی تمام تکلیف ٹھیک ہو گئی، اور کچھ دنوں بعد بازو کا زخم ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک بھی کچھ اس طرح ہوا کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ میری بہو نے کہا پھوپھی آپ نے ہی بد دعا کی تھی تو قبول ہوئی، آپ نے ہی دعا کی تو قبول ہوئی، منزل پڑنے سے مشکل دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ واقعہ ہمارے ہینا DID خان، یہ واقعہ ہمارے پڑوس میں واقع ایک دکاندار کے ساتھ پیش آیا، اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہماری پرچون کی دکان ہے، یہاں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء بآسانی مل جاتی ہے۔ بڑے بڑے ریسٹورانٹ کے لوگوں سے ہمارے کھاتے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے فضل سے کافی آمدن ہو جاتی ہے۔ ہم 3 بھائی دکان پر ہوتے ہیں، 3 وقت 3 بھائی علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بار میرے بھائی جس کا نام بلال ہے، اس نے کہا کہ دکان کی آج صفائی کرتا ہوں۔ ایک میز جو کہ کافی عرصے سے وہیں پڑی تھی، وہاں کافی گند جمع تھا، اس نے سوچا اس کو ہٹا کر صفائی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے میز ہٹائی، وہاں سے ہزار والے 10 نوٹ برآمد ہوئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کہاں سے آئے۔ کیا دیکھتا ہے کہ چوہوں نے وہاں پر پیسے اکٹھے کر رکھے تھے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان پیسوں کو چوہوں نے کہیں سے بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ بلال اس دوران اپنا گھر بنوا رہا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کمی تھی تو غیب سے اس کی مدد ہو گئی۔ وہ چوہے اللہ کے حکم سے ان کی پیسوں والی صندوقچی سے 1000 والے نوٹ اٹھا کر لے جاتے رہے، اور جب اسے ضرورت پڑی تو اسے مل گئے۔ وہ بہت خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا اور پیسے لے گیا۔ ماں کو سارا قصہ سنایا تو ماں نے کہا یہ سب منزل اور سورہ واقعہ کا کمال ہے جو کہ میں روزانہ پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ منزل نام کی کتاب بہت اچھی ہے، یہ ہر آفت، مشکلات، جنوں بھوتوں اور کئی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ روزانہ ایک بار پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ منزل میں قرآن مجید کی کئی سورتوں سے آیات اکٹھی کی گئی ہیں جو کہ بہت مجرب ہے۔ جہاں ہم اتنی ساری مصیبتوں سے محفوظ رہیں اور اس کے پڑھنے سے غیب سے مدد بھی حاصل ہو،
تو ایک بار پڑھنا کون سی مشکل بات ہے، اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنی زیادہ افضل ہے۔